بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تھوڑی دیر پہلے ہی یہ خبر آئی ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بلوچستان نے کوئٹہ کے نواحی علاقے نو حصار اغبرگ میں ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک دہشت گردوں کا تعلق ٹی ٹی پی سے تھا۔ کوئٹہ کے علاقے اغبرگ میں سی ٹی ڈی کا حساس اداروں کی اطلاعات پر کامیاب آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے، جن میں سراج الدین، سمیع اللہ، مطیع اللہ اور فضل الرحمان کو ہلاک کر دیا گیا اور بہت سا اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ کل جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس میں ہمارے جو فوجی قیادت ہے اس نے بڑی سنجیدگی سے جو اب دہشت گردی کو کوئی نیا یہ جو پش اپ دیا جا رہا ہے اس پہ غور کیا ہے، اور انہوں نے خاص طور سے افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کا سخت نوٹس بھی لیا ہے اور اس کو وارن بھی کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ افغانستان کی طرف سے جیسے جیسے فائرنگ کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی طرح یہ جو پی ٹی ایم ہے، جس کو آپ ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ یا کوئی بھی ونگ، اس کا سیاسی ونگ آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ 26 مئی کو آج سے 2 سال پہلے خرقمر میں جو انہوں نے ایک ہنگامہ رائی کی تھی جس میں بے گناہوں کئی شہید ہوئے تھے، خصوصاً فوجی، اور اس کے بعد پھر یہ 2-3 انہوں نے 2-3 دن تک جو معاملات بڑے خراب رہے۔ تو یہ ہر سال پچھلا سال بھی 26 فروری کو انہوں نے تماشے بازی کی تھی، اور اب بھی وہ ایک ایسا ہی تماشا کرنے جا رہے ہیں، جو اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ جو کور کمانڈر کانفرنس نے ایسیس کیا وہ بالکل صحیح ہے، اور یہ لوگ پاکستان میں دہشت گردی کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں۔ وزیرستانی سرخوں نے یعنی پی ٹی ایم نے 26 مئی کو بس یہ سمجھیے کہ ہلاک شدگان کی لاشیں بھنبوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین کرام، لاشیں گرانے والے بھی یہی تھے۔ جب محسن داوڑ اور علی وزیر نے ایک ہجوم کی مدد سے فوجی چیک پوسٹ پہ حملہ کر دیا، اور حملے کا مقصد فوج کی تحویل میں موجود چند دہشت گردوں کو چھڑانا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس حملے سے پہلے اس علاقے میں صرف چند دنوں میں دہشت گردوں کے حملوں میں پاکستانی فوج کے 9 جوان شہید ہو گئے تھے، اور فوج مسلسل سرچ آپریشنز کر رہی تھی۔ حملے میں ملوث کچھ دہشت گردوں کی ایک گھر میں چھپنے کی اطلاع ملی۔ پاکستانی فوج نے ریڈ کیا، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو پکڑا۔ پی ٹی ایم نے سوشل میڈیا پر شور مچا دیا کہ پاک فوج نے 4 دیواری کا تقدس پامال کیا ہے۔ اگر اس 4 دیواری میں فوج اور عوام کے چند قاتل چھپے بیٹھے تھے تو آپ مجھے بتائیے، کیا پاکستانی فوج ان کو سلام عقیدت پیش کرتی، ان کو پھولوں کے گلدستے جا کے دیتی کہ آپ نے بڑا اچھا کیا؟ اب اگر اس سے کسی کی 4 دیواری کا تقدس متاثر ہوتا ہے تو اس کو شرم کرنی چاہیے کہ دہشت گردوں کو اپنے گھروں میں پناہ نہیں دی جاتی، اپنی عورتوں کے کمروں میں ان کو چھپایا نہیں جاتا۔ یہ بےغیرتی ہے جس کا کسی پٹھان سے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ظاہر ہے وہ لوگ کرتے ہیں جن کا کوئی دین ایمان نہیں، ویسے انہوں نے اپنے حلیے جو ہیں وہ مقامی پٹھانوں والے بنائے ہوتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ وزیرستان سے تعلق رکھنے والے پولیٹیکل محرر غلام خان غنی وزیر خود موقع پر موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ نہ 4 دیواری کا تقدس پامال ہوا، نہ ہی کسی خاتون کو ہاتھ لگایا گیا۔ دادا خیل کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ یہ سب سے مشکل علاقہ ہے جہاں آج بھی دہشت گردوں سے ہمدردی پائی جاتی ہے۔ آج بھی افواج پہ حملے ہو رہے ہیں، اور فوجی کارروائی کے جواب میں دہشت گردوں کے مقامی حامیوں اور گرفتار شدگان کے رشتہ داروں نے دھرنا دے دیا۔ کل 25 سے 30 افراد کا دھرنا تھا۔ زیادہ تو ان میں 9 عمر لڑکے تھے جن کو ورگلا کے وہاں بٹھایا گیا تھا۔ اس دھرنے کی فوٹیج آج بھی موجود ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، یا میں آپ کو دکھا دوں گا۔ پی ٹی ایم بھلا یہ موقع کیسے ہاتھ سے جانے دیتی؟
لہٰذا پی ٹی ایم کا مقامی رہنما ڈاکٹر عالم وزیر روانہ ہوا اور علی وزیر کو بھی فون کر ڈالا۔ محسن داوڑ نے اپنے بندوں یعنی میر کلام اور جمال داؤد کو لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کی سیاسی انٹری کرائی جا سکے، جس کو بعد میں کیش کیا جائے۔ یوں سمجھیں کہ سرخے بھیڑیوں کی طرح رال ٹپکاتے ہوئے روانہ ہوئے۔ فوج پر حملوں اور کشیدہ حالات کی وجہ سے دتخیل میں کرفیو نافذ تھا، لیکن نہ علی وزیر نے پرواہ کی اور نہ محسن داوڑ نے، جو بظاہر قومی اسمبلی کے ممبر بھی بنے ہوئے ہیں۔ شاید یہ وزیرستانی سرخے ہر قسم کے قانون اور ضابطے سے ماورا ہیں۔ دونوں وہاں پہنچ گئے، کرفیو کو زبردستی توڑا اور ہجوم کو فوج مخالف تقریریں کر کے مشتعل کیا۔ چیک پوسٹ پر چڑھائی کی، راستے میں فوجی تنصیبات وغیرہ توڑ پھوڑ ڈالی اور کھڑے ہوئے وہاں موجود پہرے پہ موجود فوجیوں کو گالیاں دیں، جن کے ہاتھوں میں صرف ڈنڈے تھے۔ وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ پی ٹی ایم رہنماؤں نے چیک پوسٹیں زبردستی عبور کیں اور گرفتار شدہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ ان ویڈیوز میں نا علی وزیر اور محسن داوڑ اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ چیک پوسٹ پر کھڑے فوجیوں کو دھمکاتے نظر آتے ہیں۔ اس دوران غالباً علی وزیر نے ورثے پہ یعنی چڑھ دوڑو کا نعرہ لگایا اور فائرنگ شروع ہو گئی۔ فائرنگ کرنے والوں کا پتہ نہیں چلا کون تھے، البتہ جو ویڈیوز دستیاب ہیں ان میں فائرنگ پی ٹی ایم کے ہجوم کی طرف سے ہو رہی تھی۔ اس فائرنگ میں فوجیوں سمیت کئی لوگوں کی جانیں گئیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ 5 لاشیں چیک پوسٹ سے بہت دور ایک نالے میں پڑی ہوئی ملیں، جو اس چیک پوسٹ سے دکھائی بھی نہیں دیتا۔ ان کو کس نے مارا؟ بعد میں پتہ لگا کہ یہ دراصل وہ لوگ تھے جو اس ہجوم کو فوج پہ حملہ کرنے سے روک رہے تھے، لیکن داوڑ قوم کے چکے تھے تو انہوں نے ان کو مار ڈالا۔ اس سارے فساد کی جڑ ناظرین کرام علی وزیر اور محسن داوڑ کا بال بھی بیکا نہیں ہوا، باقی تو سب کچھ ہو گیا نا۔ خوب واہ واہ ہوئی، افغانستان سے بھرپور شاباشیاں ملی اور کیش بھی۔ اس واقعے کو آج تک کیش کر رہے ہیں یہ لوگوں کو اکسا کر مروانے والا علی وزیر پکڑا گیا۔ محسن داوڑ ان لوگوں کو اپنی ڈھال بنا کر بھاگ نکلا۔ بعد میں فوجیوں کو قتل کرنے کی ویڈیو بیانات جاری کیے، یہ اعلان بھی کیا کہ مجھے گولی لگی ہے، لیکن شاید کسی ناقابل بیان جگہ پر لگی تھی جو آج تک کسی کو وہ زخم نہیں دکھا سکا۔ اکثر ہمارے یہاں جن لوگوں کو گولیاں لگتی ہیں وہ زخم نہیں دکھا سکتے، ان میں وہ بھی میر صاحب بھی شامل ہیں، اور اب یہ اسلام آباد میں جو لگا میں تو اس کا نام بھی نہیں لیتا۔ لیکن اس سارے معاملے ملوث میر کلام، گلاب عالم، جمال داوڑ کو آج تک گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ گل عالم نامی ایک ان کے ساتھی نے پورا زور لگایا ہوا تھا کہ وزیرستان کے لوگ لشکر بنا کے فوجی چھوڑیوں کو آگ لگا دیں۔ یہ سب ریکارڈنگ موجود ہے۔ گرفتاری کے بعد محسن داوڑ کے ترلوں کی کچھ مبینہ ویڈیوز اور علی وزیر کے خوف سے بلڈ پریشر ڈاؤن ہونے کی خبریں بھی آئیں۔ علی وزیر کی ایک تصویر وائرل ہوئی جس میں اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ بے ہوش تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ چیک پوسٹ پر حملے میں زخمی ہونے والوں کو بھی فوج نے ہی ریسکیو کیا، فوجی اسپتال میں ان کا علاج کیا گیا۔ عدلیہ میں سرخوں کی بہتات ہے، اس لیے گرفتار شدان کو ضمانت ملنے میں دیر نہ۔ ہماری تو آپ کو پتہ ہے عدلیہ اس طرح کے لوگوں کو ضمانت دینے میں ماشاءاللہ عالمی شہرت کی عمل ہے۔ اچھا جی، خڑقمر جو واقعہ ہے نا، ایک کلاسیکل مثال ہے کہ افغانی جو این ڈی ایس ہے وہ کس طرح ان لوگوں سے کام کرواتی ہے۔ ان لوگوں کو پاکستان اور پاکستان کے سلامتی کے ضامن اداروں کے خلاف ابھارتے ہیں۔ لوگ اپنی ہی ریاست پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اس جنگ میں جب مارے جاتے ہیں تو یہ ان کی لاشوں پہ بیان کرتے ہیں، مزید لوگوں کو ابھارتے ہیں، اور اس دوران یہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات بھی پورے کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، کچھ دن پہلے وزیرستان میں بارودی سرنگ دھماکہ ہوا جس میں ملوث 5 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار شدگان میں سے 3 نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے، اور پی ٹی ایم نے 26 مئی کے جلسے میں ان کی بھی رہائی کا مطالبہ کرنے کا فیصلہ کیا جو انہوں نے کیا ہے۔ اس بے شرم جو یہ لوگ ہیں جو پاکستان کا خاکے سے گالی دیتے ہیں،
جو اسلام آباد جیسی دو رویہ سڑک پر جدید ترین مارکیٹ کے پاس کھڑے ہو کے اسٹریٹ لائٹ پر وزیرستانیوں کے محرومی کے بینر بھی لگاتے ہیں، ان کو حکومت نے نہیں روکا، دونوں کو کی ضمانت ہو گئی، جس کے بعد محسن داوڑ کا بھائی جو ناجائز وہاں پہ کوئی اڈا چلا رہا تھا اس کو گرفتار کیا گیا، تو انہوں نے محسن داوڑ نے اس گرفتاری کو بھی دہشت گردی کے کھاتے میں ڈالا۔ یہ بڑا فخر سمجھتے ہیں نا اس بات کو کہ ان کو دہشت گرد کہا جائے، کوئی ایسا ہوگا تو ان کے بیرونی آقا خوش ہو کے ان کو کچھ دیں گے۔ اب یہ پاکستان میں نا ایک کوئی سوشل میڈیا پہ مہم شروع کر رہے ہیں اور دوسرے ہنگامہ آرائی کریں گے، کیونکہ جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کور کمانڈر کانفرنس کے پاس یہ سب انفارمیشن موجود تھی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ یہاں پہ اس کا جو دہشت گردی قریباً اپنی موت مر چکی ہے، اس کو سروائیول اس کا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہوگا نہیں۔ میں آپ کو صاف بات بتا دوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پاکستانی فوج کو نے اپنے تجربوں کے بعد یہ بات سیکھی ہے کہ اگر معاملات پاکستانی عدالتوں پہ چھوڑ دیے جائیں تو بہت مشکل ہے۔ وہ تو 200 دہشت گردوں کو 50 دہشت گردوں کو اکٹھے رہا کر دیتے ہیں، تو یہ بڑا معاملہ خراب ہوتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ایک بڑی سازش ہے جو اب کی جائے گی پاکستان میں۔ اس سازش کے نتائج کس نے بھگتنے ہیں؟ پاکستان کے بے گناہ عوام نے، اور ان لوگوں نے جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے پھر آپ اندازہ کریں کہ جو جماعت جو ریکگنائزڈ یہ غدار ہیں، ان کو نون لیگ نے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے لاہور میں جلسہ کروا دیا تھا مرشد دروازہ میں۔ ہاں جی، کیا آپ لاہوریوں کو اتنا بغیرت سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو یہاں جلسہ کرنے کی اجازت دیں گے جو پاکستان کو گالیاں دیں، فوج کو گالیاں دیں، اور اسرائیل زندہ آباد کے بینر اٹھا کے اور اسرائیل زندہ آباد کے نعرے لگا کے دکھائیں؟ کیا اتنے بغیرت ہیں لاہور کے لوگ؟ نہیں، ان کو دھوکہ دیا گیا تھا، ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، لیکن اب آپ کا جھوٹ نہیں چلے گا۔ وقت آنے والا ہے جب سچ ظاہر ہو کے رہے گا، اور اب سب کو اس کی پاکستان کے ساتھ غداری کی، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔